آ پھر گل ذرا ختم کرن دے قریب آنے دا مطلب ہے اہل سنت و جماعت دے بزرگ اہل سنت دا امتزاج ہے بات آوے صحابہ دی ساڑی طبیعت راضی ہو جائے گی بات آوے آل بیت اطہار دی ساڑی طبیعت راضی ہو جائے گی کون استے جنہ دی محبت سنت دے فرض ہے جڑے میرے نبی دے شہزادے میں ہیں جنہاں نال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ محبت ہے جنہاں پر میرے نبی آکھیا حسین منی وانا من الحسین نبی دے جگر دے ٹوٹے ہوئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے شہزادے جنہ پر سارا دے باب نبی نے فرمایا انی تارخ فیکم ما یتمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہم اعظم من الآخر کتاب اللہ چیزاں دے کے جان لگیا ہاں ایک قرآن ایک میری اہل بیت ہے میں اگر قرآن میں تعلق میرا جا رہے گا لم تضل بعدی میرے تو بعد گمراہ نہیں ہو گے کہ اہل بیت میں تعلق پیدا ہوا میرے تو بعد گمراہ نہیں ہو گے کیسا خاندان ہے جنہاں پر میرے نبی فرماتے ہیں حسن بیٹا حسین بیٹا ہمارے حانات یا فی الدنیا فرمایا حسن بھی میرا پھول ہے حسین بھی میرا پھول ہے حسن امیر معاویہ سے صلح کرے گا تو خوشبو مصطفیٰ کی آئے گی حسین کربلا میں جا کے گردن کٹائے گا تو خوشبو مصطفیٰ کی آئے گی کون ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او شہزادہ جنہ بھی محبت پر خدا بھی قسم ہے تیرے میرے امام مجدد دین ملت امیر سنت ماہی بدعت جبل استقامت الشاہ امام احمد رضا اس گھر کی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غین نور تیرا سب گھرانا نور کا پھر ساڑھے بڑیاں دی کلم آئی ہے اور تسی کربلا چیاں دے علی دے پتر اجڑ گئے لٹے گئے سوڑا ہے بے اجازت چل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں کیا پتا آج کے چرسی پیداوار کو کہ آل بیت کی عظمت کیا ہے بے اجازت چل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور کربلا کے اندر میرے امام علی مقام کی شخصیت وہ نانا کی تربیت کا اثر تھا کربلا میں وہ زہرا کی گود کا اثر تھا کربلا میں وہ مولا مرتضیٰ کی تربیت کا اثر تھا کربلا میں میرے امام علی مقام حضرت سیدہ زہرا پاک اپنے دائیں ہاتھ امام حسن نے پکڑیا بائیں ہاتھ امام حسین نے پکڑیا عرض کی تھی میرے پیارے بابا اے میرے بیٹے ہیں ذرا میرے بیٹیاں کو پتا کرو نا تیرے میرے نبی نے امام حسن کو سینے لایا فرمایا زہرا سرکار نے فرمایا میری بیٹی زہرا ہم نے اپنی ہیبت و سرداری حسن کو دی ہیبت و سرداری حسن کو دی نار دیال ویکھو بول دے کہ نہیں ہیبت و سرداری حسن کو دی او پتہ نہیں میں نو واللہ جائے سنان دا ہیبت و سرداری حسن کو دی کہہ سکتا ہوں شکر گڑیوں حسن نبی کا سردار بچہ اگر آپ بھی تھوڑا سا ظرف رکھنے والے ہیں حسن نبی کا سردار بچہ حسن نبی کا سردار بچہ وہ امام والا بھائی حسن نبی کا سردار بچہ آئے سرداراں دے فیصلے میراسیاں نو سمجھ نہیں آؤں دے جب حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے بیعت اطاعت کی پتہ نہیں میں کی لفظ بولے ہیں جڑے منڈے جاگ دے نے سنو صرف بیعت نہیں
بیت اطاعت کی. اگلا جملہ سن. ایک ملنگ امام حسن کے پاس آیا, کمدے والا کپڑا کھینچ کے کہتا ہے تو اپنے باپ کا غدار نکلا ہے, ویکھ پھر علی دے پتر دی سٹ. فرمایا وہ ملنگا میں علی دا پتر ہاں کہ تو کیا ساتھ جواب دیا؟ فرمایا چپ ہے, میرا بابا علی ہے یا تیرا بابا علی ہے؟ اگلے جملے پہ وہ بولے جنہی دادی سنی ہے, حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کر کے یہ جملہ فرمایا, فرمایا سولہ ظالم میں نے ظلم نہیں کیا, آج اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا ہے. ہم نے اپنی سرداری ستے پہجے اپنی جرت امام حسین کو دی. 1-2 منٹ برداشت کرو, میں آپ کا مہمان ہوں, خدا کرے مجھے مل آ جائے. حضور نے حسین کو سینے لگایا. اللہ کا واسطہ ہے, پوری توجہ. میرے نبی جپی ڈال کے کہتے ہم نے اپنی جرت اپنی جرت اپنی جرت کہ میں سنا ما تو کربلا فرمایا اساں اپنی جرت امام حسین نو دتی. تو نے کربلا چ لٹے گئے بابا, اجڑ گئے بابا, بے بس ہو گئے بابا. نبی کے بچے کربلا میں اجڑے بھی نہیں ہیں, لٹے بھی نہیں ہیں, مجبور بھی نہیں ہیں, بے بس بھی نہیں ہے, پانی منگیا بھی نہیں ہے. کیا یہ منگن والے دا بیڑا نہیں ہے, یہ ونڈن والے دا بیڑا ہے. پھر زمانے نے نظارہ دیکھا, حسین اکبر کو لے کے آئے پر قدم نہیں ڈولے. امام حسین عباس جیسا بھی رو شہید ہوا پر امام علی مقام دے قدم نہیں ڈولے. سکت کا جناب آنا محمد قربان ہو گئے پر نبی زادے دے قدم نہیں ڈولے. ابو بکر بن علی شہید ہو گئے پر امام حسین دے قدم نہیں ڈولے. حضرت عثمان بن علی شہید ہو گئے پر حسین دے قدم نہیں ڈولے. کیا فرمایا وجود حسین کا ہے, جرت نانے کی ہے. جو نانے کی جرت کا وارث ہو. پھر کہنا چاہتا ہوں, قاری صاحب بھی آ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے بھائی سمجھتے گئے ہو. ہم نے اپنی جرت جناب خیریت سے ہیں آپ, تشریف رکھیں. سمجھتا میں گیا. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ساہیوال کی سرزمین سے الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف فرما ہوئے. تمام انتظامی کی طرف سے سلامت رہیں, آپ کی طرف سے خوش اسی پہ آمدید. بات ختم کرنے کے قریب آتا ہوں. ہم نے اپنی جرت کا وارث حسین کو بنایا. مرگی ساری رافضیت ایک جملے پہ. یہاں کربلا کا سینیریو کیا ہے؟ لٹے گئے, اجڑے گئے, مصیبت, بے صبری, پیاس. فیک بات کرتے ہو, فیک بات کرتے ہو کہ حسین اجڑ گئے. فیک بات ہے کہ حضور کی بیٹیوں کی چادریں اتر گئیں. جو نانے کی جرت کا وارث ہو وہ کربلا میں کہ شیر بن کے آیا ہوگا. کس جرت سے میرے امام کربلا کے میدان میں آئے ہیں. تو کربلا کا پورا سینیریو کیا ہے وہ 1 سیکنڈ میں تو سمجھا سکتا ہوں جلدی جلدی. وہ یہ تھا جن تساں راضی ان جساں راضی. ورنہ فیک بات ہے امام کے متعلق یہ لفظ بولنے کے وہ پانی مانگتے رہے, وہ ایک قطرے کے لیے تڑپتے رہے. حضرت موجود ہیں استاد العلماء. حسین پاک بچپن میں اپنے نانا کی زبان اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح کھجور کھانے کے بعد گٹھلی کو چوسا جاتا ہے. اب اس امام علی مقام کے متعلق یہ بات, پوری تقریر کا نتیجہ یہ دینے لگا ہوں بھائی جان. ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں, اولاد کے بھی نوکر ہیں,
اصحاب کے بھی نوکر ہیں، ازواج کے بھی نوکر ہیں. صرف وہ بولے جدا نان کیوں دات کیوں سننی ہے، داتا علی کے بھی نوکر ہیں، مہر علی کے بھی نوکر ہیں، غوث چلی کے بھی نوکر ہیں، پیر سیال کے بھی نوکر ہیں، امام احمد رضا کے بھی نوکر ہیں. ہر بندہ یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ نے ہمیں ادب والا بنایا ہے. کبھی بے ادبی کا رستہ اختیار، کبھی اس دوست کی دوستی کے قریب نہیں جانا جو پاکوں کے ادب سے دور کرے، اس خطیب کے تقریر کے قریب نہیں جانا جو پاکوں کے ادب سے دور کرے، اس یار کی یاری کے قریب نہیں جانا جو پاکوں کے ادب سے دور کرے. غوث پاک کی ایک بات ہے، ایک گلتے تو پوری تقریر سمجھ آ جائے گی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. اے پڑھو جی کامران صاحب، ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. غوث پاک دی یاری یاد رکھنی ہے، صرف یہ گل بھی یاد رکھنی ہے، ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا، گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا. سنیوں فتنوں کا دیس ہے، یہ یادگار اسلاف بزرگ ہیں اس وقت اہل سنت میں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس وقت جس دور میں ہر طرف فتنے ہوں، اپنے علماء سے اپنا ربط اور تعلق اور محبت والا رشتہ قائم کریں. اللہ تعالیٰ اس مرکز علم کو سلامت رکھے. حضرت مولانا قبلہ کی درجات کو اپنے فضل سے اللہ بلند فرمائے. آپ سب سلامت رہیں، خوش رہیں. قاری صاحب کی نعت شریف سنیں. فقیر اسی جملے پہ اجازت کا طالب ہے. السلام علیکم.